سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, سائیکائٹرسٹ. ظاہر دوا کا بالکل یہ ہے. ڈاکٹر انیسا نیاز, انہوں نے ایک بات بہت اچھی جو آج تک میرے ذہن میں بیٹھ گئی, انہوں نے کہا ڈائبٹیز کیا ہے؟ کیمیکل ڈسبیلنس. کیمیکل ڈسبیلنس ہے نا اینڈوکرائنس کا. اسی طرح یہ کیمیکلز مائنڈ میں ہوتے ہیں, اس کا ڈسبیلنس ہو جاتا تو آپ دوا لیتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی پاگل پنا نہیں ہے کہ لوگ کہ کیوں کھاتا ہے. اس کے اوپر جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ اسٹگما یہ بنا ہوا ہے, کسی کو غلطی سے پتہ چل جائے, اسٹوڈنٹ میں آپ کو غلطی سے بھی اگر ہماری ٹیچرز کو پتہ چل جائے کہ ہم کوئی کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پریشر بہت ہے پڑھائی کا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کندن بنانا چاہتے ہیں. مطلب اتنا وہ کرو کہ کندن بنانے میں 2-3 سائیڈل اٹیمپٹ ہوئے ہیں یونیورسٹی میں. تو وہ اس چیز کو بھی برا مانتے ہیں کہ مینس یو آر ہیونگ سم پرابلم, تو تم اس کیسے کرو گے. اس کے لیے آپ لوگوں سے کچھ جواب کہ اگر ایجوکیشن اس قسم کی ہے اور اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے فیس ہونا پڑتا, تو ٹیچرس کے لیے یا مینجمنٹ کے لیے ان کے لیے کیا جواب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا یہ برائی ہے؟ نہیں, تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ چیزیں جیسے کس زمانے میں بز, اچھا لوگوں کو پتہ نہیں, بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو. دل کا مطلب بکری بہت ڈرپوک ہوتی ہے, یوں کریں تو بزدلی اچھا نہیں سمجھ جاتا, یا کہتے ہیں کمزور دل, بڑا دل. اچھا ہمارے یہاں عجیب ہے, اگر آپ کسی کو جانور کہیں تو ناراض ہوگا, شیر کہیں وہ جانور ہے اس پہ خوش ہوتا ہے. تو بات یہ ہے, پہلے کہتے ہیں, اب جو ہے لوگ خوشی سے کہتے ہیں میں دل کا مریض ہوں. تو کارڈیالوجسٹ نے اپنی فیلڈ کو بڑا اجاگر کیا. ایوریبڈی ٹاکس اباؤٹ کولیسٹرول, میں دل کا مریض ہوں. عورتیں کہیں گی بھائی میں دل کی مریض ہوں, پلیز اپنے شوہروں سے یا بچوں سے ایک ڈراوا ان کے پاس ہو. اینک پہلے پہنتے تھے, مجھے خود ہے کہ جب میں فائنل ایئر میں بیس میں تھا, اینک لگی تو یار کیا ہو گیا, مطلب یہ کہ اس کو اسٹگما سمجھتے تھے. اب پتہ چلا کہ نہیں, یہ اس سے بڑھاپے سے عمر سے تقاضا نہیں, کسی کو بھی ہوتا ہے. کان کا آلہ ابھی بھی کوئی نہیں لگاتا. میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا انٹرنیٹ پہ ڈالیں کہ ہماری جو ہے پاکستان میں کس طرح اسٹگما, کان کا آلہ نہیں لگایا گیا کہ یہ وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری فیلڈ جو سائیکیٹری اور سائیکالوجی, اس کو اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ ہمیں ہر رخ میں, زندگی کے ہر رخ میں رہنمائی دیتا ہے. تو پھر یہ اسٹگما ختم ہوگا. اور اس میں نے ابھی ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن پہ میری پریزنٹیشن یہی تھی کہ کس طرح, اور وہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کی ہے وہ, اور وہ ہم نے کہا کہ سٹارٹ کہاں سے کریں گے, خود سے. پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ یار یہ دماغ بھی جسم کی دیگر اعضاء کی طرح ہے. جب لوگ الٹی دست کہتے ہوئے نہیں شرماتے تو دماغ میں بھی تو ایک حصہ ہے. اور پھر جو ہے دوسرے عوام اور میڈیا اور یہ رول ادا کریں. اور جو میڈیا نے یا لوگوں نے فضول لطیفے بنائے ہوئے ہیں معالجین پہ, مریضوں پہ, یہ ختم ہونے چاہیے. اور اس کا حل ایک یہ کہ اگر آپ ایک مووی دیکھیں A Beautiful Mind, جو کہ جان نیش جو تھا بالکل اسکیزوفرینیا تھا, اور وہ اس کی وائف نے اس کے خیال رکھا تو اس کو نوبل پرائز ملا, اور اس پہ مووی پہ بھی 5-6 آسکر ایوارڈ ملے ہیں. تو جان نیش کو, میرے 2-3 دوست ہیں, یقین کریں میں نے ان کا علاج کیا ہے, اب تو میری دوستی ہو گئی, اتنے ذہین ہیں. میں بھی ایک کام کر رہا ہوں جو کہ ڈپریشن کیسے ٹھیک ہوا, امریکن ہمیں نئی ٹیکنالوجی دے رہے تھے, وہ مجھ سے بھی 10 ہاتھ آگے ہے. وہ اتنا زبردست قسم کی اس کے آئیڈیاز ہیں. ہم نے پورے پاکستان کے لیے پلان کر رہے تھے کہ بجلی کیسے فری دی جائے. وہ ہم نے سر سید یونیورسٹی کو جمع کیا, وہیں وہ سر سید یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر تھا کلام, بیچارے وہ بھگا دیا, ادھر سے چلا گیا, ورنہ وہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے. ابھی ہم ایک آج کل اس پہ کام کریں کہ پانی کیسے لوگوں کو فری دیا جائے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو اتنے, اور میرا پیشنٹ تھا, اسی طرح میرا ایک اور پیشنٹ تھا دنیا سے چلا گیا. اس نے 2002 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا افغان برمودا, یہ امریکن کے خلاف, اور وہ اس نے ڈان نے کہا ہم نہیں چھاپیں گے. بھائی میں کیوں؟ اس نے لکھا ہوا تھا کہ OIC از ناٹ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری بٹ OIC کا, اچھا ہم دیکھیں گے. اور امریکن از ناٹ, USA از ناٹ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ بل یونائٹیڈ سیٹینک الائن, عالمی شیطانوں کا ٹولہ. مجھے اس نے, وہ میرا دوست ہے حمید, اور نے کہا اقبال صاحب یہ تو ہم نہیں چھاپ سکتے. پھر میں نے اردو میں فرائیڈے اسپیشل میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے چھپوایا. کہنے کا مقصد یہ ہے, وہ اتنا ذہین تھا, اتنا ذہین تھا. اس نے مجھے ایک دن کہا, اتنا انٹیلیجنٹ تھا, اور تھا جب میرے پاس بھیجا تو 30 گولیاں کھاتا تھا,
پھر میں نے اس کی دوائیں ریڈیوس کر کے, ہم یقین کریں اس نے بڑی چیزیں سکھائی ہیں. تو اس نے جو ہے نا کہہ رہا تھا کہ 8ویں میں جب آیا تو میری ابو نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تو ابھی امی تمہاری غلطی پڑھتے نہیں ہو. تو میں نے کہا دیکھو 1 ہفتہ پہلے آپ کتاب لے تھے ابو, یہ 8ویں کی پورا سیٹ میں سے جہاں پوچھو. بولا وہ ہر جواب صحیح دیا. تو اس نے کہا ایسا کرو تم ڈائجسٹ اندر پڑھا کرو, باہر کتاب امی کو دکھایا کرو کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اتنا ذہین تھا وہ. اس نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا, اور پی ایچ ڈی ایک خاتون کی جو جرمن تھی اس کی تھیسس اس نے لکھی. اس کے آرٹیکل اخبار میں آتے تھے, اور یہ پرویز مشرف کے لیے انہوں نے لیٹر لکھے تھے انگلینڈ امریکہ. اتنا ذہین تھا میں کیا, میں اس کی بڑے قدر کرتا تھا. بیچارہ دنیا سے چلا گیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اگر صحیح ڈگر پہ جائیں تو دے کین بی ویری یوزفل. یہ بائی پولر والے مریض ہیں, وہ اتنے ذہین ہیں یقین کریں. لوگ اب ایکسپوز کر رہے ہیں, جیسے ہالی ووڈ سیلیبریٹیز ہیں, انہوں نے کچھ جیسے تھی ڈیمی لوواٹو ایک مشہور ہے, اس نے بتا دیا کہ میں بائی پولر ہے, اور کانیے ویسٹ ایک بڑا سنگر ہے, انہوں نے بتا دیا. بس ایک سجیشن یہ کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم ہے ماشاء اللہ پاکستانی, لیکن تو یہ ذہن اتنے ذہین ہیں, ان کو ہم نے صحیح یوٹیلائز کرنا ہے. ہم کس طرح سے ان کو لے کے پاکستانی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے ذہین ہیں, میں کہتی ہوں آپ اب کل ہم لوگ اپنا بلڈ ڈونیشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے, وہ خالی بھائی مانگنے والی 6 سال کی بچی تھی, وہ جس طرح سے بات کر رہی تھی اور جس طرح سے وہ ہمیں گائیڈ کر رہی تھی باقاعدہ, آپ یوں کریں آپ یوں کریں آپ یوں کریں. تو مجھے یہ تھا کہ ذہن اتنا اچھا ہے, اور وہ بیچاری فقیر کی کوئی بیٹی تھی. یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے ذہنوں کو فری چھوڑا ہوا ہے, ایجوکیشن نہیں دے رہے, ہم کچھ بھی نہیں دے رہے, تو ہم ان چیزوں کو لے کے ہی نہیں چل رہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بھائی ہم لوگ جیسے بیٹھے ہیں تو ہم اپنی اپنی کمیونٹی میں اس چیز کو اسٹرانگ کریں, لے کے چلیں اس کو, تاکہ ان ذہنوں کو استعمال کریں جو ہمارے پاس ہیں. ہمارا وہ ہے نا لطیفہ, یہ دماغ استعمال نہیں ہوا اس لیے سب سے زیادہ مہنگا ہے. لمبا ہو جائے گا. اچھا یہ لطیفے بھی بنانا, یہ بھی بتا دوں کہ انگریز نے کتاب لکھی ہے کہ جب وہ یہاں تھے کہ انہوں نے کہا سکھوں اور پٹھانوں کے خلاف تم 10-20 ہزار لطیفے مارکیٹ میں ڈالو, ان کو ڈی مورلائز اس کی ختم کر دیں کہ مورل یہ دب جائیں. تو ان کے خلاف ایسے لطیفے چھوڑے, ان کو پھر پھیلایا باقاعدہ سازش کے تحت کہ یہ جو ہے نا ان کو جو ہے سکھ بیچاروں کو کے خلاف اور پٹھانوں کے خلاف ایسے ایسے لطیفے ہیں. ہمیں تو ہنسی آتی, مجھے خود بلنگ کا سامنا کرنا پڑا. میں سندھی میڈیم میں پڑھتا تھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ایکسنٹ میں ایک لڑکی میں پائی, وہ سندھی تھی کیا, اور بڑی اتنی ٹیلنٹڈ تھی کہ بس سر یہ میرا ایکسنٹ ٹھیک ہو جائے, میں مر جاؤں میں, بس میرا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے, سب کہتے ہیں سندھی ایکسنٹ ہے. میں نے کہا کیا ہوا, میرا بھی ہے. اچھا کیا فرق پڑتا ہے یار, آپ انگریزوں میں جو برٹش جرنل آف سائیکیٹری کا میں آج کل جرنل چلا رہا ہوں, اس کا چیف ایڈیٹر ہوں, اس کو میں نے کہا آپ اردو میں ایک آرٹیکل مجھے چھپوا کے دکھائیں. ہم سے توقع ہے پاکستانیوں سے کہ انگریزی میں اچھی لکھی ہو, آپ کیا آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہمارے آرٹیکل, آپ پاکستانی اس میں اردو میں چھپا کے دکھائیں مجھے. تو پھر کہنا ہاں یہ بات تو صحیح. میں نے کہا آپ لوگ 95% ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ہم 20% پہ لیں گے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ہم اجتماعی طور پر ایسا کچھ سلسلہ بنائیں اور ہر شخص کی قدر کریں. دیکھیں چوری کی شکل کیسی ہے تو بھنڈی کی کیسی ہے, تو کسی کالے کو گورے کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں, کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں, ماں سوائے تقویٰ. یہ اگر چیز ہم فروغ دیں, میں تو دیکھا ہے, میں ایک وہاں بدین میں ایک بندہ ہے, میں فوت ہو گیا, اس سے میں ملنے گیا, اس شاہ لطیف کی شاعری اس نے مجھے سکھائی کس طرح سے. میں حیران ہو گیا کہ اتنا ذہین ہے, ایک کلاس نہیں پڑھا تھا, اور اس نے مجھے سکھائی کہ سپت بھریا سپری کپت کین کرو تھوڑے گھنے ڈیہن میں مانو وجن مرو تیسی قرب کرو جیسی جیئر. میں نے مجھے اسی نے سکھا ہے, یقین کرے ایسی ایکسپلینیشن دی اس نے, اور وہ ٹوٹلی ان پڑھ تھا. تو میں اور ہم نے جو انگلش کو اسٹگما بنا لیا نا, ہاں سر وہ برٹش والا اب تک ہم ویسے تو جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں ان کو وہ انگلش کے بغیر مائیں بات ہی نہیں کرتی ہوتے. پتہ نہیں کیا اسٹگما ہم لوگ کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان بولیں. میں پوری دنیا گئی ہوں, منہ سے ایک خاتون گئی, آپ کس طرح کمیونیکیٹ کر لیتی ہیں. میں تو اتنی گورے جیسی میں انگلش بول لیتی ہوں جیسا گورا ہم سے بولتا ہے, تو اتنی ہم بولے تھے کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے, ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر پاتے. اچھا یہ ہمیں کمپلیکس ہے, یورپ والے وہ ان کو نہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار آپ اتنے اچھے ہیں, اتنی انگریزی میں بات کر لیتے. وہی نا, میں فرانس میں انگریزی نہیں بول سکتے,
बड़ा प्रॉब्लम है, जर्मनी में नहीं बोल सकते। तो इस लिहाज से हमारे लोगों का एक्सेंट अच्छा है। अरबी जो है कराची को कराची पढ़ते हैं और अचबर पढ़ते हैं, वो वाले गलत पढ़ते हैं। अच्छा टे नहीं पढ़ सकते, डी पढ़ सकते हैं। हमारा एक्सेंट बड़ा अच्छा है पाकिस्तानी में। वरना मैं सोच रहा था कि फिर वहाँ से पाउंडों के चक्कर में पढ़ूँगा। अभी मेरे एक दोस्त हैं, पता नहीं मशहूर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, न्यूयॉर्क में गया तो मुझे क्या, तो वो TMS जो है वो एक स्टिमुलेशन देते हैं, तो उस बहुत पैसे कमाता है। तो मैंने कहा आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? कहते हैं डॉक्टर साहब $1.5 लाख $1 मुझे हर महीने ये कमा रहा हूँ, नुकसान हो। अरे यार इतनी बस ये करेंगे, कब्र में साथ ले जाएंगे, करेंगे क्या, स्विस अकाउंट में रह जाएंगे आपके, तो सब कुछ पैसा भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने जॉब से, अपने घर की खिदमत से मुतमईन, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन जो घर को संभालती हैं, मैं तो कहता हूँ कि यूरोप में ज़िंदगी अज़ाब है। मैं तो कल आया हूँ, मैं 69 कंट्रीज़ देखी। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में जितना सहूलतें हैं, वो चीज़ें हैं, वहाँ मैं सामान उठा रहा था, न कोई कुल्ली, हर चीज़ खुद ही करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए बड़ा मसला होता है। इसकी रिसर्च से साबित हुआ है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में स्किज़ोफ्रेनिया और दीगर अमराज की आउटपुट अच्छा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये नहीं कि साइकोलॉजी पर तकड़े हैं, इसका हमारा फैमिली सिस्टम अच्छा है। सुबह तैयार कपड़े मिलते हैं, गर्म खाना मिलता है। मेरे एक स्टूडेंट है, मैं अपने अच्छा ये भी बताता चलूँ कि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं हर मुल्क में, और एक जतोई मेरा स्टूडेंट है आयरलैंड में, उसने इतनी खिदमत की। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आज मुझे जो है बर्तन तो धोने दें, इतने दिन से आपको रोटी बनाए। कह रहे डॉक्टर नहीं सर, आप इधर कुर्सी रखें, मैं खाना भी बनाऊंगा, सब चीज़ें। तो वहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो मुसीबत है। क्या आपको इस्त्री खुद करनी पड़ेगी, आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, आपको ट्रेन का टिकट, ये सब चीज़ें। तो वहाँ लाइफ बड़ी अजीब व गरीब है। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें। तो कोई बीमार पड़ जाए तो पड़ोसी आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस नॉर्मल है। अगर इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मुझे फ़िक्र ही नहीं हो कि बॉल फेंकेगा और मैं फ़िक्र ही नहीं है तो वो आउट हो जाऊँगा। देखिए ज़रूरत से ज़्यादा बॉल ऊंची खेलूँगा तब भी 0 पे आउट होगा। ऑप्टिमल हेल्थ चाहिए, ऑप्टिमल स्ट्रेस चाहिए, मियाना रवि। ज़्यादा इस्लाम में जो मियाना रवि का कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेस में भी है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अक्ल बढ़ जाए ये भी ठीक नहीं है, शैतान की तरह मानेगा नहीं, लॉजिक पे आता है। इसी तरह से ज़्यादा दौलत भी ठीक नहीं है, ज़्यादा वज़न भी ठीक नहीं है, ज़्यादा तालीम भी ठीक नहीं है। दीवार में सीमेंट एक्स्ट्रा कर दो बेकार है, चाय के अंदर चीनी ज़्यादा कर दो बेकार है, हर चीज़ मियाना रवि। तो मैं अपनी क्लास में दरमियाना पढ़ता था। मेरी क्लास में जो ज़्यादा पढ़ने वाले थे वो 20 ग्रेड से ऊपर कोई नहीं गया, मैं अल्लाह की फजल से 22 ग्रेड में पहुँचा। हम दरमियाना पढ़ते थे और जिन्ना की तारीख में पहला बंदा हूँ जो मैं 22 मांगने वाली 6 साल की बच्ची, वो जिस तरह से बात कर रही थी और जिस तरह से वो हमें गाइड कर रही थी बकायदा, आप यूँ करें, आप यूँ करें, आप यूँ करें। तो मुझे ये था कि जहन इतना अच्छा है, और वो बेचारी फकीर की कोई बेटी थी, इसलिए हम लोग ने जहनों को फ्री छोड़ा हुआ है, एजुकेशन नहीं दे रहे हम। इस्लाम से ज़्यादा पीसफुल और जितने राइट्स, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अल्लाह पाक के सबके अपने अपने फ़राइज़ और हुकूक दोनों बराबर है। बैलेंस लेके चलेंगे तो आई थिंक सो हमारी लाइफ वही अच्छी रहती। तो आप लोग कुछ आज अपना बयान करें, कुछ आज की हमने, क्योंकि ये सेगमेंट हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का बीच में कोविड आ गया था, वरना ये हमने कंट्री वाइड किए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, सब जगहों पे। और छोटे से मतलब कम लोगों का इसलिए ज़रूरी कि ज़्यादा, डॉक्टर साहब आप भी मेरे ख्याल से सेकंड करेंगे, ज़्यादा लोगों को मौजूद होकर के फिर वो बात तो नहीं बन पाती। स्ट्रेस रिलीफ करना है, एक तो 1-to-1 बेसिस का तो वो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप वेंट आउट करना चाहते हैं, आपके पास जो है, क्यों ये साइकोलॉजिकल काउंसलर्स क्यों हैं? ज़ाहिर है डॉक्टर साहब तो दवाएं देंगे, जो भी वो टाइम उतना नहीं दे सकेंगे जो वो चाहेंगे। जैसे पहले भी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक चलने वाली आगे बात है कि आपको फिर एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी जो आपकी बात सुनता है, आपको सही मशवरा देता है। कभी कभी हम अपने माँ से कुछ नहीं कह सकते, हम अपनी बहनों से कुछ नहीं कह सकते, बाप बेटे से एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकता, या फ्रेंड्स में भी ट्रस्ट एलिमेंट भी होता है।
اور جو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ ہیں وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں ان کے پاس ساری چیزیں. تو ایٹ لیسٹ آپ جب میرا ماننا یہ ہے آپ صرف اندر کا غبار ہی نکال دیں نا, آپ سنتے ہیں دوسرے کو. آئی تھنک سو ڈاکٹر صاحب 50% میں حل سے وہ ہلکا نہیں ہو جاتا. یعنی کہ جیسے آپ کو الٹی آ رہی ہے, آپ کو بھاری پن لگے گا, وین یو وامٹ آؤٹ یو فیل یہ تو کچھ نہیں تھا. ایک سائٹ پہ 200-250 ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے. ایجوکیشن سائیکالوجی, کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ تو ٹھک ٹھک یہ سونار کی ایک بندے کو, ایجوکیشن سائیکالوجسٹ پورے ادارے کو ٹھیک کرتا ہے. اور ادارے